بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ آپ FIA سائبر کرائم میں اپنی سائبر کرائم کی کمپلینٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں FIA کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جس کو کہتے ہیں نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی، جو تمام سائبر کرائم کے کیسز کو ڈیل کرتی ہے۔ تو میں آج آپ کو دو طریقے بتاؤں گا، ایک آن لائن اور ایک فزیکل، کہ آپ ان دونوں طریقوں سے کیسے اپنے کیس کو FIA کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سائبر کرائم ہوتا کیا ہے۔ جتنے بھی کرائمز آپ اپنے انٹرنیٹ اور کمپیوٹر کو استعمال کرتے ہوئے کرتے ہیں، ان کو کہا جاتا ہے سائبر کرائم۔ سائبر کرائم اس میں کچھ ہمارے پاس یہ کچھ کامن چیزیں آ جاتی ہیں، جیسے کہ آن لائن ہیرسمنٹ اور بلیک میلنگ۔ اب آن لائن ہیرسمنٹ اور بلیک میلنگ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو آن لائن بلیک میل کرتے ہیں، آپ اس کو دھمکی دیتے ہیں کہ میں آپ کو اس جگہ پہ قتل کر دوں گا یا میں آپ کو اغوا کر لوں گا، آپ اس کو آن لائن دھمکیاں دیتے ہیں، آن لائن اس کو بلیک میل کرتے ہیں، تو وہ ہوتا ہے آن لائن ہیرسمنٹ یا آن لائن بلیک میلنگ میں۔ اس کے بعد آتا ہے جناب فیک سوشل میڈیا پروفائلز۔ اب دیکھیے یہ فیک سوشل میڈیا پروفائلز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ فار ایگزامپل میرا ٹک ٹاک آئی ڈی ہے کہ محمد متین، کسی اور نے بھی محمد متین کے نام سے ٹک ٹاک آئی ڈی بنائی ہے، تو اس بندے نے کوئی فیک اکاؤنٹ نہیں بنایا، اس کا بھی نام محمد متین ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ بندہ میری پکچر لگائے اور اس پروفائل کو وہ ایسا شو کرے کہ یہ میں ہوں، مطلب وہ میری آئیڈینٹی کو مس یوز کرے، تو وہ ہوتا ہے فیک سوشل میڈیا پروفائلز۔ اس کے بعد آتے ہیں سائبر سٹاکنگ۔ تو سائبر سٹاکنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ بار بار کسی کا پیچھا کر رہے ہیں آن لائن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو سوشل میڈیا پہ بلاک کر رہا ہے، آپ دوسرا اکاؤنٹ بنا کے اس کو وہاں پہ دوبارہ فالو کرنا سٹارٹ کر دیتے، بھئی آپ کا کام کیا ہے کہ آپ اس کو فالو کر رہے ہو بار بار، یا آپ اس کو ایک نمبر سے میسج کرتے ہو وہ آپ کو بلاک کرتا ہے، آپ اس کو دوسرے نمبر سے میسج کرتے ہو، تو ایسے تو نہیں ہوتا نا یار۔ اور اس کے بعد آتا ہے جناب ہیکنگ۔ تو ہیکنگ اس کو کہتے ہیں کہ جب آپ کسی بندے کی اجازت کے بغیر اس کے اکاؤنٹ، اس کے انفارمیشن سسٹم، اس کے ڈیٹا، اس کے ڈاکومنٹس، جو بھی اس کا آن لائن پڑا ہوا ہے، آپ اس کو ان آتھورائزڈ، اللیگل، وداؤٹ پرمیشن ایکسیس کرتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے ہیکنگ۔ فائنینشیل فراڈ۔ فائنینشیل فراڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کسی بندے کو کہا کہ جناب بھائی مجھے آپ سے کچھ لینا ہے آن لائن، اور آپ نے اس کو فیک کسی پیسہ کا اسکرین شاٹ بنا کے بھیج دیا، تو یہ ہوتا ہے فائنینشیل فراڈ۔ اس کے بعد ہوتا ہے فشنگ۔ فشنگ ایک ایسا اٹیک ہے جس میں کوئی بندہ ایسی ویب سائٹ یا کوئی ایسی سروس رن کرتا ہے جو دوسرے بندے کو ایسے لگتا ہے کہ یہ اوریجنل ہے، لیکن وہ اصل میں اوریجنل نہیں ہوتی، اس کو کہا جاتا ہے فشنگ۔ اب اس کے بعد آتی ہے ڈیفیمیشن اور کریکٹر اسیسینیشن۔ تو کریکٹر اسیسینیشن اس کو کہا جاتا ہے کہ اب فار ایگزامپل سوشل میڈیا پہ آپ پوسٹ کرتے ہو کسی کے خلاف، ہیٹ اسپیچ کرتے ہو، تو وہ آتا ہے اس کے کریکٹر اسیسینیشن میں۔ اور موبائل ہیکنگ اور ای میل ہیکنگ بھی، اگر کسی بندے کے موبائل اس کی وداؤٹ پرمیشن اللیگل طور پہ، ٹھیک ہے، آپ اس کو ایکسیس کرتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے موبائل ہیکنگ۔ اسی طرح اگر آپ کسی کی ای میل کو اللیگل یا ان آتھورائزڈ طور پہ ایکسیس کرتے ہیں، تو وہ کہلاتا ہے ای میل ہیکنگ۔ اچھا، جب آپ FIA میں کمپلین کرتے ہیں تو FIA کا پروسیسنگ ٹائم کتنا ہے؟ وہ FIA کا پروسیسنگ ٹائم جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے زیادہ تر آپ کے کیس پہ، کہ آپ کا اگر کیس بہت بڑا ہے تو اس کو انویسٹیگیٹ کرنے میں ٹائم لگے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ جو FIA ہے وہ جب آپ اس کو درخواست دیتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ بندے کو اریسٹ نہیں کرتا، آپ کی درخواست دینے کے بعد FIA آپ کی درخواست پہ جو آپ نے لکھا ہوتا ہے، جو آپ نے کمپلینٹ کی ہوتی ہے، اس پہ انویسٹیگیشن کرتی ہے۔
تو جب انویسٹیگیشن میں سب کچھ ثابت ہو جاتا ہے اس کے بعد اس بندے کے خلاف ایف آئی آر ہوتی ہے، اس سے پہلے اس بندے کے خلاف ایف آئی آر نہیں ہوتی ہے۔ تو ایف آئی اے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے کا ٹائم لیتی ہے یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ تو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا کہ آپ آن لائن کیسے کمپلینٹ کر سکتے ہیں ایف آئی اے سائبر کرائم میں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے جانا ہے ایف آئی اے کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جو کہ complaint.fia.gov.pk۔ اس کے بعد جتنے بھی مینڈیٹری فیلڈز ہے ان سب کو آپ نے فل کرنا ہے، ورنہ آپ کا جو فارم ہے وہ سبمٹ نہیں ہوگا، جس میں آپ کا فل نیم، CNIC، جینڈر، موبائل، سٹی، کرائم کیٹیگری، کرائم ڈیٹیلز۔ اچھا، اب جو کرائم کیٹیگری ہے، کرائم کیٹیگری میں آپ نے سائبر کرائم کو سلیکٹ کرنا ہے۔ اس کے بعد نیچے ایک کیپچا ہوگا، اس کو آپ نے فل کرنا ہے۔ اس کے بعد ایک چیک باکس ہوگی جس میں لکھا ہوگا I affirm that all the information I have provided on this form is correct to the best of my knowledge۔ اس کو آپ نے ٹیک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے سبمٹ پہ کلک کرنا ہے۔ تو میں آپ کو ابھی پریکٹیکل بھی دکھا دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، آپ نے جانا ہے گوگل میں، اور گوگل میں آپ نے سمپلی سرچ کرنا ہے ایف آئی اے، ٹھیک ہے، سائبر کرائم۔ سب سے پہلے آپ کے پاس یہ ویب سائٹ آئے گی ایف آئی اے سائبر کرائم پیٹرول، اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے۔ کمپلینٹ رجسٹریشن فارم، اب دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے آل فیلڈز مارکڈ ود اسٹار آر مینڈیٹری، یعنی جن فیلڈز کے ساتھ یہ اسٹار لگا ہوا ہے وہ مینڈیٹری ہے، وہ آپ نے خواہ فل کرنا۔ اگر آپ نے وہ فل نہیں کیا تو آپ کا فارم جو ہے وہ سبمٹ نہیں ہوگا، اور جن کے ساتھ اسٹار نہیں لگا ہوا وہ آپ کی مرضی ہے، آپ فل کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ تو آپ نے یہاں پہ اپنا فل نیم دینا ہے، فادر نیم، CNIC، جینڈر، موبائل نمبر، فون نمبر، واٹس ایپ نمبر، ای میل ایڈریس، آکوپیشن، پوسٹل ایڈریس، سٹی، کرائم کیٹیگری۔ اچھا، اب کرائم کیٹیگری میں آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے، دیکھیں سائبر کرائم، ہیکنگ، الیکٹرانک فراڈ، سائبر اسٹاکنگ، آن لائن ڈیفیمیشن، ہیٹ اسپیچ اینڈ ادر۔ اور یہاں پہ آپ نے اپنے کرائم کی ڈیٹیل لکھنی ہے کہ جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوا ہے اس کو آپ نے لکھنا ہے، مگر یہ یاد رکھیے کہ 3400 کریکٹر سے بڑا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور کرائم ڈیٹیل میں آپ نے اس بندے کے بارے میں بھی لکھنا ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اپنے بارے میں بھی آپ نے لکھنا ہے، لیکن 3400 کریکٹر سے بڑا نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ جو اوپر جو بھی لکھا ہوا ہے آپ نے ایز اٹ از یہاں پہ اس نیچے والے فارم میں اس میں فل کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس چیک باکس کو ٹک کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سبمٹ کمپلینٹ پہ کلک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ فزیکلی ایف آئی اے میں کمپلینٹ کیسے کر سکتے ہیں۔ تو دیکھیں آپ کے پاس جو ریکوائرڈ ڈاکومنٹس ہونے چاہیے ان میں سب سے پہلے آتا ہے ریٹن اپلیکیشن، ٹھیک ہے۔ آپ انگلش میں بھی لکھ سکتے ہیں، آپ اردو میں بھی لکھ سکتے ہیں، آپ کی مرضی ہے۔ اس کے بعد آپ کی شناختی کارڈ کی کاپی ہونی چاہیے آپ کے پاس۔ اس کے بعد آپ کے ثبوت ہونے چاہیے، آپ اسکرین شاٹ اگر آپ کے پاس کوئی ہے تو اس کو پرنٹ کیجیے گا۔ لیکن آج کل جو ہے نا ہائی کورٹ یا لوور کورٹ میں آپ کے اسکرین شاٹ زیادہ تر نہیں چلتے، کیونکہ اب ایسے ٹولز آ گئے ہیں جن سے فیک اسکرین شاٹ بنانا بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے۔ اگر آپ کو کوئی واٹس ایپ یا کسی بھی سوشل میڈیا پہ بلیک میل کرتا ہے تو آپ نے پہلے تو اس کی اسکرین شاٹ لینی ہے، اس کے بعد آپ نے اس میسیجز کو ڈیلیٹ نہیں کرنا۔ اسکرین شاٹ اگر وہ خود سے ڈیلیٹ کرے تو واٹس ایپ میں لکھا ہوتا ہے دس میسج واز ڈیلیٹڈ، تو آپ نے ہائی کورٹ میں وہ بھی دکھانا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ اس نے پہلے یہ میسج کیا تھا اور اب اس نے پھر یہ ڈیلیٹ کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد آپ کے کانٹیکٹ ڈیٹیلز ہونی چاہیے، اور اس کے بعد آپ کمپلینٹ کرنے کے لیے جاؤ گے کہاں پہ، تو وہ ہے ایف آئی اے سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر، جو کہ اسلام آباد، لاہور، کراچی، پشاور، کوئٹہ سمیت پاکستان کے تمام میجر سٹیز میں ہیں۔ آپ اپنے قریبی علاقے کا ایف آئی اے سائبر کرائم سینٹر فائنڈ کر سکتے ہیں،
यहाँ पे मैंने आपको एक लिंक दी हुई है www.fia.gov.pk/contact। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, खैर है। तो आपने जाना है गूगल में, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखना होगा FIA.gov.pk/contact। ये FIA के जोन्स है जो कि खैबर पख्तूनख्वा में भी है, पंजाब 1, पंजाब 2, बलूचिस्तान, सिंध 1, सिंध 2। और जो उनके नेशन वाइड ऑफिसेज है वो लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, फैसलाबाद, मुल्तान, रावलपिंडी, कराची, क्वेटा, पेशावर, ठीक है। यहाँ पे उनके नंबर्स भी लिखे हुए हैं, ईमेल भी लिखे हुए हैं, आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं, आप फिजिकली उनके पास जा भी सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो।